اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی۔ شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کر دوں۔ ویسے تو دعائی اشعار پیش کیا کرتا ہوں، لیکن نعت نبی ہے، دو تین شعر برداشت کر لیں انشاءاللہ۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اور اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، کتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا، جسم تر پیاس بھی تر بتر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، اور پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہیں خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، عشق کی آگ یوں مختصر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، اور اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، پھر تو سارے جہاں میں قدر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، اور اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوشی ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ کیوں لائے؟ وزیر کہنے لگا یہ دو بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا تھا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، چاہے کالی پسند فرما لو یا گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا۔ گوری آگے بڑی، کہنے لگی حضور مجھے قبول کرو، میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کی کیا دلیل ہے کہ گورا رنگ ہی قیمتی ہوتا ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں دلیل پیش کی اور گوری نے کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی نا حضور، 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ حضور میرا رنگ گورا ہے، گوری چیز کو قبول کر لو۔ بادشاہ کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ تو کالی آگے بڑی، کہنے لگی حضور ہمیں قبول نہیں کرو گے؟ بادشاہ کہنے لگا کیوں نہیں، تم بھی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کالی نے اپنے لفظوں میں کہا ہے مشک نافع کالی، قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے 60-70 ہزار روپے تولہ، اور یہ جو سفیدہ کھڑی ہے نا یہ روئی کی طرح سفید ہے، 2000 روپے میں ڈبل بیڈ کا ڈبل لحاف آ رہا ہے روئی کا۔ مفتی صاحب امام صاحب آرام سے 4 بچوں کے ساتھ سوئیں گے، کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ بادشاہ بہت سے کہنے لگی حضور ہم تو تولوں میں بکنے والی ہے اور یہ دھڑیوں میں اور کونٹلوں میں بکنے والی ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ روئی کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بات تیری بھی ٹھیک ہے،
تو گوری پھر آگے بڑھی، کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں نیک لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور جو بد لوگ ہوں گے ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ تو گوری نے اپنے لفظوں میں کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ تو کالی نے کہا حضور آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ٹیوا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے۔ تو گوری پھر آگے بڑی، کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا؟ کاغذ سارے سفید چٹے گورے۔ تو گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے۔ تو کالی جلدی سے اٹھ کر بولی حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، کاغذ ہی سفید ہے لکھا ہوا کالا ہی ہے۔ تو گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا۔ گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ تو کالی نے کہا حضور کیا ہوا؟ معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے آپ کو بلایا تو وہ رات اجالی نہیں تھی بلکہ کالی تھی۔ تو گوری نے کہا کہ حضور بس بہت ہوا، فیصلہ کرو اسے کلو کو رکھو گے یا مجھے بھوری کو رکھو گے؟ تو گوری کہنے لگی انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے کہا میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کر دو۔ کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔ گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا۔ گوری کہنے لگی روخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے جلدی سے کہا حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ وزیر سے کہا ایک بات تو بتا، باندیا لینے گیا تھا یا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ اتنا علم ہے ان پر، ایسی دو کیا بازار میں تجھے 100 بھی ملے لے آ، ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ نے